الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في الكلام المجيد واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام کے اندر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا ہے، اے میرے حبیب اپنے اس کلام کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر کے اپنی امت کو بتا دے وہ میرا بہت ہی اچھا نبی اور سچا نبی تھا. انبیاء کرام سارے ہی مرتبے والے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ اللہ کے رسول ایسے ہیں جو اولو العزم کہلاتے ہیں، یعنی بڑے مرتبے والے کہلاتے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو ساروں کے سردار ہیں، لیکن حضور کے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی جب پیدائش ہونی تھی تو نجومیوں نے نمرود کو بولا کہ تیری بادشاہی کو ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جس سے خطرہ ہے، تیری بادشاہی ختم کرے گا. تو نمرود نے عورتوں مردوں کو الگ کر دیا، بڑی کوشش کی کہ کوئی بھی بچہ جو ہے وہ پیدا نہ ہو، لیکن یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. للہ ملک السماوات والارض، بادشاہی آسمانوں زمینوں کی اللہ پاک کے ہاتھ کے اندر ہے، اور وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی مارنے والا ہے. جتنی بھی کوشش کر لیں لیکن اللہ تعالیٰ اپنے پروگرام کو پورا کرنے والا ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنی ماں کے شکم مبارک میں آ گئے. 9 مہینے کے بعد جب پیدا ہوئے تو حضرت خلیل اللہ کی اماں جنگل میں ایک غار کے اندر جا کے وہیں تشریف فرما ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیل کی پیدائش وہاں فرما دی. اللہ تعالیٰ نے حضرت خلیل اللہ کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اے ابراہیم خلیل اللہ کی والدہ، اس کو ادھر چھوڑ کے جانا تیرا کام ہے، اس کی حفاظت کرنا میں اللہ کا کام ہے. تو فرشتے آ کر بڑا ایک پتھر غار کے منہ کے اوپر دے جاتے تھے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی 2 انگلیاں ان کے منہ میں دے جاتے تھے. کہتے ہیں تواریخ میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی ایک انگلی سے دودھ، دوسری سے شہد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کھلاتے تھے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی پیدائش بھی ہوئی اور اس کی پرورش بھی اللہ رب العزت نے فرمائی. ان کی والدہ آتی تھی، آ کر ان کو کبھی کبھی دودھ پلا جاتی تھی. کچھ وقت کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اللہ نے بڑا کر دیا. جب بڑے ہوئے غار سے باہر آئے تو اپنی اماں سے پوچھنے لگے کہ اے میری اماں، ہمارا رب کون ہے؟ تو اماں کہنے لگی کہ اے میرے پیارے بچے، ہمارا رب وہ نمرود ہے. حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے ستاروں کو دیکھا، سورج کو دیکھا، چاند کو دیکھا، تو اپنی قوم کو کہہ رہے تھے کہ یہ رب ہے، یہ بھی رب ہے. کبھی فرماتے یہ بڑا ہے، سورج یہ رب ہے. قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے بہت تفصیل کے ساتھ. لیکن آخر میں حضرت خلیل اللہ نے فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. تو حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے ان کو کہہ دیا کہ میرا رب جو ہے وہ اللہ ہے، جو زمین و آسمان کا رب ہے، ہر چیز کا رب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کو اول سے لے کر آخر تک ہدایت پر چلایا ہوتا ہے، اور وہ ہدایت کا رستہ ہی بتاتے ہیں. اپنے اللہ کی، اپنے مالک کی معرفت حاصل فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے رستے پہ اور ان کے نقش قدم پہ چل کر ہم بھی اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے گزاریں،
اور صحیح طریقے سے گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو۔